ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت۔ جہاد فی سبیل اللہ اندھیروں میں اجالا ہے، جہاد فی سبیل اللہ اندھیروں میں اجالا ہے، سمجھتا ہے حقیقت کو وسیع جس کا مطالعہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے شہادت کی تمنا کی، ہمارے پیارے آقا نے شہادت کی تمنا کی، مجاہد فی سبیل اللہ سے راضی عرش والا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ رسول اللہ کی سنت ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے دین کا بول بالا ہے۔ شہادت کی تمنا ایسے ہر مومن کا ہے شیوا، قرآن سنت کے موافق جس نے اپنے من کو ڈھالا ہے۔ وہ عربی ہو یا عجمی ہو، وہ شرقی ہو یا غربی ہو، مجاہد رب کا پیارا ہے، وہ گورا ہے یا کالا ہے۔ گواہ اس پر کلام اللہ، احادیث رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سب عملوں سے اعلیٰ ہے۔ بڑا سب سے وظیفہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، مقامات ولایت میں بھی یہ رتبہ نرالا ہے۔ جناب پیر و مرشد تو مریدوں کو مجاہد کر، جناب پیر و مرشد تو مریدوں کو مجاہد کر، فقط خالی مریدوں سے مجاہد رتبے والا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ رہے گا حشر تک جاری، جہاد دین کو ٹالا جس نے حکم رب کو ٹالا ہے۔ تھوڑی سی جگہ جنت میں سب دنیا سے ہے بہتر، شہید فی سبیل اللہ تو 100 درجوں والا ہے۔
جہاد دین کی توہین تو نہ کر اے حاکم ناداں، بچ دشمن کی بولی سے کہ دشمن مکروں والا ہے۔ اے سرور تم حقیقت کو عیاں کر دو زمانے پر، مجاہد فی سبیل اللہ سب ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اندھیروں میں اجالا ہے، سمجھتا ہے حقیقت کو وسیع جس کا مطالعہ ہے۔ برادران اسلام، ارکان اسلام کے بعد اسلام میں سب سے فضیلت والا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کو بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ قرآن پاک میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا دو ٹوک حکم موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا واضح اور دو ٹوک حکم موجود ہے۔ چند ایک آیات سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر جہاد فرض قرار دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہاری طبیعت پر ناگوار ہے، لیکن ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی واضح فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ جب جہاد کی ضرورت ہو تو جہاد فی سبیل اللہ کا عمل دیگر تمام نفلی اعمال سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، دشمنان اسلام کو قتل کرو انہیں جہاں بھی تم پاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، دشمنان اسلام کافروں کی گردنیں اڑا دو اور ان کے جوڑ جوڑ کو کاٹ کر رکھ دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، کہ ان کی گردنیں اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، اور جب تم ان کا خوب خون بہا چکو تو انہیں گرفتار کر لو۔ اسی طرح جگہ جگہ قرآن پاک کی آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم موجود ہے، اور سورہ توبہ اور سورہ انفال میں تو بطور خاص جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم سن کر ہر مسلمان کو مجاہدانہ ذہن رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک ہر فرد بشر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق مجاہد فی سبیل اللہ اور شہید فی سبیل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجے رکھے، ان میں سے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس طرح کے 100 درجے آپ اندازہ کریں کہ مجاہد فی سبیل اللہ اور شہید فی سبیل اللہ کا قرآن و سنت میں کتنا زیادہ رتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے راستے میں اپنی پسند والی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ عام حالات میں موت مانگنا جائز نہیں، لیکن شہادت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ رسول پاک نے بھی شہادت کی تمنا فرمائی ہے اور بارہا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی رسول پاک کا یہ جذبہ جہاد تھا۔ آپ نے 27 جنگیں بنفس نفیس لڑی ہے اور 90 کے قریب اسلامی جہادی لشکر آپ نے دشمنان اسلام کو فتح کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ دشمنان اسلام کی بہت بڑی فہرست ہے، لیکن دشمنان اسلام کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر یہودی آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟
یہودی یہ اسلام کے دشمن نمبر 1 ہیں. یہ قرآن پاک نے بھی واضح کیا ہے اور رسول پاک نے بھی واضح فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کو پاؤ گے. اور قرآن پاک نے بتایا یہودی وہ قوم ہے عام مسلمانوں کو تو وہ قتل کرتے ہی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو بھی شہید کیا ہے. یہ وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو شہید کرنے سے بھی باز نہیں آتی. اور یہ وہ قوم ہے جو دنیا کی زندگی کی بڑی حریص ہے. پہلے سپارے میں اللہ نے بتایا دنیا کی زندگی کی بڑی حریص ہے. ان کا مرنے کو جی نہیں چاہتا، ان کا جی چاہتا ہے کہ ہمیں 1000 سال عمر مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں 1000 سال عمر دے بھی دی جائے تب بھی تم عذاب سے نہیں بچ سکتے، تب بھی تم نے میرے پاس ہی آنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اور یہ وہ قوم ہے قرآن پاک نے بتایا کہ یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے، بزدل قوم ہے. بزدل قوم ہے، آمنے سامنے آ کر مسلمانوں کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گی. آج بھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر فضا کے ذریعے لڑائی کرتے ہیں. میدان میں اتر کر زمینی کارروائیاں جب ہوتی ہیں تو ان کے چند بندے بھی مارے جائیں تو پوری قوم سر پکڑ کے روتی ہے. یہ ان کی صورتحال ہے. جیسا کہ آج کل غزہ کے مسلمان اسرائیل کے یہودیوں سے جنگ کر رہے ہیں. غزہ کے تقریباً 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں 4,000 کے قریب بچے ہیں اور تقریباً 3,000 کے قریب خواتین ہیں. ہزاروں ملبے کے نیچے دبے ہوئے، ہزاروں لاپتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جذبے جوان ہیں. انہیں پتا ہے ہم نے شہید ہو کر بھی اللہ کی جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور ان کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے تقریباً اس جنگ میں ابھی تک 350 یہودی فوجی مارے گئے اور 1400 دیگر اسرائیلی عوام جو ہے وہ مری ہے. اس کے اوپر ہی سارا دن ان کا وزیر اعظم روتا ہے اور سارا دن ان کا وزیر دفاع روتا ہے. یہ وہ قوم ہے جو بزدل قوم ہے. قرآن پاک نے اس کو موت سے ڈرنے والی قوم قرار دیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے مجاہدین فلسطین اور مجاہدین حماس ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. بے سر و ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کو غزہ میں گھسنے نہیں دے رہے. یہ جذبہ جہاد اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی بدولت مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. اور یہ وہ قوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قوم کے بارے میں فرمایا ان سب کو آپ نے مدینہ سے نکال دیا اور دیگر علاقوں سے نکالا، یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. رسول پاک نے فرمایا اگر میں زندہ رہا آئندہ چند سال تو یہودیوں کو میں جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، کیونکہ یہ اسلام کی دشمن نمبر 1 قوم ہے. جزیرہ عرب سے نکال دوں گا. لیکن رسول پاک کا وصال ہو گیا. آپ نے آخری وصیتیں جو فرمائی ان میں یہ بھی فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودی اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. اے مسلمانوں میرے بعد بھی نکال دینا. اور یہ حکم حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں نافذ فرمایا اور یہودیوں کو خیبر کے علاقے سے نکال دیا اور جزیرہ عرب سے مکمل طور پر ان کا صفایا کر دیا. مشرکین کو نکال دیا، یہود و نصارہ کو نکال دیا اور صرف وہاں مسلمان آباد ہوتے. اب بھی آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں غیر مسلم نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان مقدس سرزمینوں پر جانے کے لیے ان پر پابندی لگا دی. یہ وہاں سے نکالے گئے، پوری دنیا میں ذلیل ہوتے رہے 1300-1400 سال. اب ایک ٹکڑا ان کو ایک ریاست کا ملا ہے. اتنے یعنی یہ لوگ دشمنان اسلام ہیں، اتنا ذلیل ہونے کے باوجود ایک ٹکڑا ملا. ٹکڑا ملتے ہی، اور وہ ٹکڑا بھی کہاں سے ملا؟ مسلمانوں نے، کہ ساری دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے تھے، مسلمانوں نے زمینیں دی. اب انہی زمینوں پہ قبضہ کرتے کرتے اپنی ایک ریاست کھڑی کر دی جس کو اسرائیل کہتے ہیں. اقوام متحدہ نے اسے تسلیم کر لیا اور اب یہ مسلمانوں کی باقی زمینوں کو چھیننے کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں. ان کا آپ جھنڈا دیکھیں، جھنڈے کے درمیان آپ کو جو ہے 6 کونوں والا ستارہ نظر آئے گا. اس کو ستارہ داؤدی کہتے ہیں. اور دونوں طرف ان کو جھنڈے میں آپ کو پٹیاں نظر آئیں گی. یہ 2 نہروں کی نشاندہی ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے جس میں نعوذ باللہ مکہ مدینہ اور خیبر کے علاقوں کو بھی ہم نے واپس لینا ہے. یعنی یہاں تک ان کی دشمن اسلام سوچ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا. آج انہیں چھوٹا سا خطہ ملا ہے، پوری دنیا میں شرارتیں کر رہے ہیں. یہ انتہائی شرارتی قوم، بزدل قوم، مکار قوم، دشمن اسلام قوم اور سود خور ہے.
پوری دنیا میں جتنا بھی سود پھیلا ہوا ہے سب انہی کی وجہ سے۔ IMF، ورلڈ بینک، دنیا کے بڑے بڑے مالیاتی ادارے سب ان کے ہولڈ میں، اور پوری دنیا کو سود پر چلانے والی یہی قوم ہے جسے یہودی قوم کہتے ہیں، اور انہی سے آج اہل غزہ، اہل فلسطین جنگ کر رہے ہیں اور ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بچی کچی زمینیں اور علاقے اور مقدس سرزمینیں بھی چھیننا چاہتے ہیں، اور یروشلم یعنی بیت المقدس کو یہ اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کا حق ہے، اور وہاں زور شور سے ساتھ اس طرح لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان نہتے ہونے کے باوجود بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقدس سرزمینوں سے نکالا، خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو نکال دیا، اب ان کو ایک ٹکڑا زمین کا ملا ہے، تو شرارتیں کتنی زیادہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں، مسلمانوں کا صفایا کر دیں، یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ وہ قوم ہے جو اسلام کی دشمن نمبر 1 قوم ہے، سارے مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم حقدار ہیں کہ دنیا پر حکومت کریں، ہمارا علاوہ کوئی بھی دنیا پہ حکومت کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، کتنے؟ 2 ارب مسلمان ہیں، اور یہودی تقریباً 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ۔ اب مسلمانوں کی آپ دیکھیں سستی اور کمزوری دیکھیں کہ 2 ارب مسلمان ہیں اور یہودی 1 کروڑ ہے، 200 مسلمانوں کے حصے میں 1 یہودی آتا ہے، 1 یہودی، لیکن وہ اپنی سائنسی طاقت کے بل بوتے پر، فضائی طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور باقی مسلمان خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ 2 ارب مسلمان ہوں، 57 اسلامی ممالک ہوں، اور ان کی 80 لاکھ کے قریب فوجیں ہوں، 80 لاکھ فوجیں اس وقت اسلامی ممالک کی، لیکن اس کے باوجود چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم تعداد میں کم نہیں ہوگے بلکہ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے کمزور پڑ جاؤ گے، مار کھاؤ گے، وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تم دنیا سے شدید محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے، کیونکہ جب دنیا میں رہنا ہے تو موت سے ڈرنا ہے، موت سے ڈرو گے اور دنیا سے محبت کرو گے۔ یہ 2 بیماریاں تمہیں لگ جائیں گی جس کی وجہ سے دنیا کی قومیں تمہیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گی۔ اور آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے حکمرانوں کے اندر، ہماری افواج کے اندر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر یہ 2 بیماریاں وافر مقدار میں آج موجود ہیں، دنیا کی محبت، دنیا دنیا دنیا، اور موت سے نفرت۔ بس دنیا میں عیش آرام کر لیں، دنیا میں کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیں، دنیا میں دولت اکٹھی کر لیں، بس دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہوگی۔ ظاہر موت سے نفرت تبھی پیدا ہوگی جب آخرت کی فکر نہیں ہوگی، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جہاد فی سبیل اللہ سے دوری پیدا ہو جائے گی۔ موت سے نفرت کا مطلب جہاد فی سبیل اللہ سے دوری۔ آج یہ 2 چیزیں 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے اندر بھی موجود ہیں اور افواج کے اندر بھی آ گئی، جس کی وجہ سے صورتحال یہ ہے، آپ دیکھیں غزہ کے مسلمان 3 طرف سے اسرائیلی ریاست کے گھیرے میں، ایک طرف سے سمندر ہے وہاں بھی ان کا قبضہ ہے، 2 طرف خشکی کے راستے ادھر بھی ان کا قبضہ ہے، اور چوتھی طرف جو ہے ایک بارڈر ہے مصر کا جس کو رفح کراسنگ کہا جاتا ہے، وہ ایک بارڈر ہے، اور وہ بارڈر ایک اسلامی ملک سے لگتا ہے مصر سے، اور مصر کا جو جرنیل ہے بڑا ظالم اور جابر قسم کا جرنیل ہے جو امریکہ اور اسرائیل کا پٹھو ہے، وہ وہاں سے امداد نہیں گزرنے دے رہا۔ اہل غزہ کے لیے امداد، ہزاروں ٹرک لائنوں میں لگ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے امداد نہیں گزرنے دے رہا تاکہ مسلمانوں کو امداد پہنچائی جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا، مسلم امہ کو چاہیے تھا اگر نہیں گزرنے دے رہا اسے درخواست کریں، پیار محبت سے سمجھائیں، نہیں تو بزور بازو وہاں سے گزاریں، فضائی طریقے سے اپنے بھائیوں تک امداد پہنچائیں، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ تو اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آج امت مسلمہ نے عمومی طور پہ اہل غزہ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، اور یہودی
اور اس کی پشت کے اوپر امریکہ، فرانس، جرمنی یہ کھڑے ہوئے اور اس کو اسلحہ فراہم کر رہے کھلم کھلا، انہیں کوئی ڈر نہیں۔ لیکن ہمارے مسلم ممالک کو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے تجارتی مفادات کے اوپر زد نہ پڑ جائے، کہیں کافر ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، کہیں اقوام متحدہ ناراض نہ ہو جائے۔ اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے کافر ممالک مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمان اب بھی پوری جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک قدم بھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو فتح ہے یا شہادت ہے، تیسرا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، یا تو اللہ ہمیں غلبہ عطا کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم جانے دے دیں گے۔ دہشت گرد ملک اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ کے سارے مسلمان غزہ کے علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، کسی صحرا میں چلے جائیں، کسی اور طرف نکل جائیں، اس جگہ ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے بزور بازو۔ حالانکہ فلسطینی مسلمانوں نے انہیں جگہ دے کر ان کے لیے آسانی پیدا کی تھی، لیکن یہودی ایسی شاطر، مکار اور احسان فراموش قوم ہے کہ اس کے علاوہ بھی دیگر علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غیرت و حمیت عطا فرمائے۔ اگر یہ 57 اسلامی ممالک اور امت مسلمہ کی 80 لاکھ کے قریب فوجیں اس وقت موجود ہیں، تھوڑی سی بھی حرکت میں آ جائیں تو اللہ کا شکر ہے اسرائیل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مسلمان وہاں مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ ہماری ہر طرح سے مدد کرو، ہم تو یا تو فتح یاب ہو جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں طاقت اور قوت عطا فرمائے، مزید جذبہ جہاد اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ان کو کبھی بھی دعاؤں میں نہ بھولیں، 5 وقت کی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں۔ یہ مشکل اوقات کسی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، آج ہمارے غزہ کے بھائیوں پر یہ مشکل حالات ہیں، مسلسل ہر فرض نماز کے بعد ان کے لیے دعا مانگیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ کا شکر ہے اب تو ایک فتویٰ بھی سامنے آ گیا ہے، علماء اسلام کی ایک عالمی تنظیم ہے، اس نے فتویٰ جاری کیا ہے دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے لیے اور دنیا بھر کی اسلامی ممالک کی اسلامی فوجوں کے لیے کہ اسلامی ممالک کے لیے غزہ کے معاملے پر اب خاموش رہنا جائز نہیں ہے، خاموش رہنا حرام ہے، اس بارے میں مداخلت کرنا فرض ہے۔ امت مسلمہ مداخلت کرے اور اپنے غزہ کی مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچے، اور جو اس پہ خاموشی اختیار کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے اور وہ خیانت کر رہا ہے۔ ایک مسلمان تو وہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کو اگر مشرق میں بھی تکلیف پہنچے تو مغرب کا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم مجاہد اسلام، ایک ہندوستان کی ایک عورت نے فریاد کی تھی، وہ وہاں سے لشکر لے کے آیا اور پورے ہندوستان کو فتح کر گیا، راجہ دار، اس نے ایک مسلمان قافلے کو لوٹ لیا تھا، خواتین کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت ایک خاتون نے آواز اٹھائی تھی کہ کون ہمیں آ کر بچائے گا۔ جب یہ آواز محمد بن قاسم تک پہنچی، وہ لشکر لے کے آیا اور پورے ہندوستان کو فتح کر لیا، ملتان تک آ گیا۔ آج بھی ملتان کے اندر قلعہ قاسم کوہنا موجود ہے۔ حضرت محمد بن قاسم یہاں تک آئے، سندھ کو فتح کر لیا ایک عورت کی آواز پر۔ غزہ میں تو میرے بھائیوں ایک عورت کی آواز نہیں ہے، 10,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ منہ سے کہہ دینا 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، 4,000 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال کا، 3 سال کا، 8 سال کا، 7 سال کے، یہ ایسے بچے جو مکلف ہی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، 4,000 بچے شہید ہو چکے، 3,000 کے قریب خواتین وہاں شہید ہو چکی، ہزاروں ملبے کے نیچے دبے ہوئے، مشینری موجود نہیں نکالنے کے لیے، ہاتھوں سے نکال رہے ہیں۔ ہاتھوں سے بڑے بڑے ملبے کہاں ہٹائے جا سکتے ہیں؟ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو سسکتا ہوا، بلکتا ہوا وہ مرتا دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ہزاروں لاپتہ ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی خوراک ہے، اور نہ دکانوں پر ساز و سامان ہے، پیسے موجود ہیں لیکن خریداری کے لیے سودا سلام موجود نہیں۔ اتنے مشکل حالات میں کبھی ہم سوچا کرتے تھے کہ کربلا والوں نے، کربلا کے موقع پر کوفے والوں نے حضرت حسین کو کیسے تنہا چھوڑ دیا۔ آج سمجھ میں آتی ہے۔ آج دیکھیں میرے بھائی، یہ بات کتنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی اور حضرت حسین کو یزیدی لشکر کے سامنے تنہا چھوڑ دیا ان کو شہید ہونے کے لیے، اور مظلومی کے ساتھ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ وہ تو کوفہ والے تھے۔ آج یہ 2 ارب کے قریب مسلمان، 57 اسلامی ممالک، 80 لاکھ کے قریب فوجیں، اور ہر طرح کی دولت، تیل کی دولت، طاقت، قوت، حتیٰ کہ ہر طرح کے میزائل، ایٹم بم تک موجود ہیں،
لیکن پھر بھی اپنے بھائیوں کا اس طرح تماشا دیکھنا، علماء اسلام نے فتویٰ دیا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اگر انہوں نے اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کمک نہ پہنچائی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آج دیکھیں پوری امت کیا کر رہی ہے، یہ دیکھو خاموش تماشائی، وہاں تو کوئی ایک بچہ نہیں ہے، ایک خاتون نہیں ہے، ایک بوڑھا نہیں ہے، ایک بزرگ نہیں ہے۔ کوفیوں نے حضرت حسین کو تنہا چھوڑا۔ آج کل میرے بھائیوں ہمارے مسلمان ممالک کوفیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کافر کہیں ناراض نہ ہو جائیں، امریکہ کہیں ناراض ہو، امریکہ کھلم کھلا ان کے ساتھ کھڑا ہے، طاقت قوت اسلحہ پہنچا رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے پاس پہلے ہی وافر مقدار میں اسلحہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قربان جائیں فلسطین کے مجاہدین کے جذبہ جہاد پر، جذبہ شہادت پر ڈٹ کے کھڑے، اور انہوں نے کہا کہ یا فتح اور یا شہادت، دوسرا کوئی راستہ نہیں، اور انشاءاللہ ہم اسرائیل کی فوجوں کا غزہ کو قبرستان بنا دیں گے، اور یہاں انشاءاللہ ان کو مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے، اور تاریخ یاد رکھے گی کہ مسلمانوں نے غزہ نے کس طرح یہود کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ اتنے جذبے کے ساتھ اللہ کا شکر کھڑے، کہتے پوری دنیا مدد ہماری کرے نہ کرے، ہم اپنے موقع پر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت کریں گے، بیت المقدس کی بھی حفاظت کریں گے، مقدس سرزمینوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور مقابلہ کریں گے آخری دم تک۔ تو میرے بھائیوں اس طرح اپنے بھائیوں کو تنہا چھوڑ دینا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ تمام اسلامی ممالک آگے بڑھیں، ان کی فوجیں آگے بڑھیں، اپنے بھائیوں کو ہر طرح کی مدد پہنچائیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے مسجد اقصیٰ آزاد ہو، بیت المقدس مسلمانوں کا دارالخلافہ بنے، اور ہم سب مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا ایک نماز پڑھنے کا 500 نماز کے برابر ثواب ہے، اور ایک روایت کے مطابق 2500 نمازیں پڑھنے کے برابر ثواب ہے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ یہ اسلام کا تیسرا بڑا مقدس مقام ہے، پہلا مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی شریف، اور تیسرا مسجد اقصیٰ۔ اور مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے تقدس کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے اور جرت اور ہمت عطا فرمائے۔ یہ بزدلی ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے، بزدلی ہے۔ اس سے بڑی بزدلی کیا ہوگی؟ 1 کروڑ یہودی، 2 ارب مسلمان، ایک مسلمان کے حصے میں 200 مسلمانوں کے حصے میں ایک یہودی آتا ہے، اور اسلحہ، دولت، سرمایہ، فوجیں سب کچھ موجود ہے۔ تو اب یہ حیرانگی نہیں رہتی کہ کوفیوں نے حضرت حسین کا کیوں ساتھ نہیں دیا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں، ڈر کے وہاں امداد پڑی ہے، وہاں اندر بچے بھوکے مر رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، بوڑھے سسک سسک کے بھوک کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہاں سے خوراک نہیں گزرنے دے رہا۔ مصر ایک اسلامی ملک اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس کی بارڈر سے وہ خوراک آگے نہیں گزر رہی، اور 2-4 ٹرک گزارتا ہے، وہ بھی اسرائیل کی اور امریکہ کی فوجیں چیک کرتی ہیں کہ کہیں کوئی اسلحہ، کوئی گولی، کوئی بندوق، کوئی بارود نہ جا رہا ہو، کہیں مجاہدین کے ہتھیار نہ چڑھ جائے، چھوٹی موٹی چیزیں جانے دے رہے ہیں۔ اور وہاں کے اسپتالوں کے اندر مریضوں کا کیا حال ہے میرے بھائیوں، دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے، امت مسلمہ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھرپور طریقے سے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔